محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہوا اور رمضان کا مبارک مہینہ، اس کی مبارک ساعتیں اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہمیں نصیب ہونے کو ہیں. قریبی ہے رمضان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے جانے والا مہینہ، اس کی آمد قریب ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول رہا کہ رمضان کے آنے سے پہلے آپ صحابہ کو رمضان کی اہمیت سمجھایا کرتے تھے، اس کے فضائل، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے جو وعدے ہیں وہ بیان کیے جاتے تھے، اور اعمال میں آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا کیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور آج تک اللہ کے جو مقبول محبوب بندے ہیں ان کا ہمیشہ سے یہی معمول رہا کہ رمضان کو وہ بہت بہتر اور اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے رمضان کے مہینے میں کہ اس کے اثرات پورے سال زندگی پر پڑتے ہیں. جسے دنیا میں جسمانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ اچھا ہو تو سارا دن اچھا گزرتا ہے، سارا دن اس کے اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح بنیادیں اچھی ہوں تو پوری عمارت اچھی بنتی ہے. بچے کا بچپن اچھی کھلائی پلائی پر، تربیت پر گزر جائے تو ساری زندگی پر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے پر خاص مہربانی فرمائی ہے کہ ہر سال ایک ایسا مہینہ دے دیا کہ اگر ہم اس مہینے کی قدر کر لیں اور اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے گزار دیں اس مہینے میں تو پورے سال اس کے اچھے اثرات زندگی پر پڑتے ہیں. پورے سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے اور موقع کی مناسبت سے تقریباً ساری ہی جگہوں پر رمضان کے فضائل، مسائل، عبادتوں کا شوق پیدا کرنے والے مضامین بیان کیے جاتے ہیں تقریباً سبھی جگہوں پر. اور شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا کہ وہ رمضان کو نہیں جانتا ہوگا. اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے، کیسا رحمت و برکت والا مہینہ ہے. تو شاید ہی کوئی ہوگا جو جانتا نہیں ہوگا، بلکہ بچے بھی جانتے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو بھی اس کا علم ہے کہ یہ کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے جانے والا مہینہ آ رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود، سننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، مضامین پڑھے بھی جاتے ہیں رمضان سے متعلق، سنے بھی جاتے ہیں، فضائل جگہ جگہ بیان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کچھ سننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود اگر ہمارے اندر اس مہینے کی اہمیت پیدا نہ ہو یا ہم کچھ نہ کر سکیں تو یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی ہوگی، بڑی محرومی ہوگی. اور آج ایسے ہی ہو رہے ہیں کہ ہمارے
اندر کی جیسے تندور ہو تندور روٹی کا، اس کے اندر روٹی لگتی ہے اور تندور جب اندر سے بھڑک رہا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، تو روٹی جلدی سے نکل کر باہر آتی ہے، پک کر آتی ہے۔ یہی ایمان کی حالت ہے۔ اگر دل میں ایمانی کیفیت گرم ہے تو یہ ساری چیزوں پر بڑا اثر ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کا دل پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر دل کی ایمانی کیفیت ٹھنڈے تندور کی طرح ہے، ٹھنڈا تندور، اس میں روٹی لگا دی جائے تو روٹی نہیں پکتی۔ اگر دل کی ایمانی کیفیت، دل بجھا بجھا سا ہے، ایمانی کیفیت کا اس پر اثر نہیں ہو رہا، تو پھر انسان ان چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایمان کو بڑھانا چاہیے، توبہ و استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے علماء فرماتے ہیں ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے گناہوں کی وجہ سے میں اپنا باطن گندا کر چکا ہوں، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مبارک مہینہ اور میں اس سے کچھ حاصل نہ کر سکوں، محروم رہ جاؤں۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، جلدی سے معاف کر دیجیے اللہ، اور اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اب گناہ نہیں کروں گا۔ تو رمضان کی تیاری میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ چیز شامل ہے، توبہ، گناہوں سے توبہ۔ کیونکہ انسان جب کسی اچھی جگہ پر قدم رکھتا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ رکھتا ہے۔ اگر ہم کہیں جا رہے ہوں شادی بیاہوں کی تقاریب میں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے پوری تیاری سے جائیں۔ رمضان آ رہا ہے، ہم نے اس میں داخل ہونا ہے، اس مہینے کا استقبال جب ہی اچھا ہوگا جب ہم پوری طریقے سے گناہوں سے صاف ہو جائیں، توبہ استغفار کا اہتمام کرنے گناہوں سے صاف ہو جائیں گے۔ ہمارے حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کو ستایا اس سے معافی مانگ لو، کوئی غلط کام کر رہے ہو چھوڑ دو، کسی کا حق مارا ہے معافی مانگو، اس کا حق لوٹا دو۔ کیونکہ گناہوں کے ساتھ اگر ہم چاہیں کہ رمضان اچھا گزر جائے، یہ ناممکن ہے۔ گناہوں اور غفلتوں کے ساتھ اگر ہم چاہیں کہ یہ اچھے کام بھی ہو جائیں، فائدہ نہیں ہے۔ جیسے ایک گلاس ہو اس گلاس میں اگر آدھا گلاس دودھ ہے تو آدھا پانی ہے، تو کیا اس دودھ کی پینے کی طاقت آئے گی؟ کیا اس دودھ سے طاقت آئے گی؟ کپڑے ہیں، میلے بھی ہیں، گندے بھی ہیں، صاف بھی ہیں۔ یہ میلے کپڑوں پر ہم خوشبوئیں لگا رہے ہیں، گندا کپڑا ہے، بدبودار ہے، اس پر ہم خوشبوئیں مل رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ دل کی بھی یہ حالت ہے۔ یہ حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ دل پر جب سیاہی آتی ہے، جب وہ ہٹتی نہیں ہے، تو اس وقت تک عبادت کا اثر بھی اندر نہیں جاتا۔ دل پر گناہوں کی جو نحوستیں آئی ہوئی ہیں، کسی کو ستانا، کسی کو طنز کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کی برائیاں کرنا، غیبتیں کرنا، لقمہ حرام، مال حرام سے اپنے کو نہیں بچانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارا دل سیاہ ہو رہا ہے۔ جب تک کہ ہم اپنے دل کی سیاہی کو دور نہیں کریں گے تو اچھائی دل پہ نہیں چڑھے گی، سیاہی چڑھی ہوئی سیاہی چڑھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے رمضان کے فضائل سنے بھی جائیں گے، سنتے بھی رہیں گے۔ اللہ کرے دل کی جو بھٹی ہے وہ گرم ہو جائے، ایمانی کیفیت جوش مارے، اور یہ باتیں ہمارے دلوں پر اثر کریں، اور ہم عزم کریں کہ رمضان بہت اچھا گزارنا ہے، رمضان بہت اچھا گزارنا ہے۔ کس طرح گزارنا ہے اس کا نظم بنائیں، اس کا ایک نظم بنائیں، اور اس نظم کو بار بار پڑھیں۔ جیسے ہمارے علماء نے رمضان گزارنے کے تو اب نظم بنا دیے، ہمارے پاس بھی ایک ایسا نظم تیار ہو گیا ہے، اور ہم نے سوچا ہے وہ نظم ہم صرف خاص لوگوں کو دیں گے، عمومی نہیں دیں گے۔ ایک تو نا مسیح کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بانٹ دیے پرچے، اس نظم میں پورا ایک شیڈول ہے۔ جیسے ایک کامیاب انسان جو ہوتا ہے نا، اس کی آفس کی ٹیبل پر شیڈول لگا ہوا ہوتا، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اس 3 تاریخ کو میں نے ان سے ملاقات کرنی، 6 تاریخ کو میں نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ کیلنڈر ہوتا ہے، اور کیلنڈر کے ساتھ ساتھ کام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔
جس کی زندگی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو اتنا ہی منظم کرتا ہے، منظم یعنی اس کے کام، اس کی ٹائمنگ لکھی ہوتی کہ میں نے آج فلاں کو ٹائم دیا ہوا ہے. اور جو جتنے زیادہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ان کے پی اے موجود ہوتے ہیں جو ان کو، جن کا کام ہوتا ہے سر یہ ٹائم ان کو دیا، یہ ٹائم اس کو، یہ ٹائم اس کو. تو جس کی زندگی میں زیادہ کام دکھتے ہیں نا، وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو شیڈول سے، نظم سے، منظم طریقے سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو رمضان کے بارے میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان اچھا گزر جائے تو شیڈول بنائیں. نمازیں 5 ہم نے مسجد میں پڑھنی ہے، ایک پارے کی تلاوت کرنی ہے. عشاء کی نماز کے بعد 20 تراویح پڑھ کے گھر آنا ہے. تراویح پڑھے نہیں چھوڑنی، ایک تراویح بھی نہیں چھوڑنی. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدہ، نماز کا سجدہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب سجدے سے ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو سجدے بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو سجدے بڑھاؤ. یعنی سجدے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب، محبت، معرفت ملتی ہے. رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے سجدوں کے علاوہ 40 سجدے ہمیں اضافی دے دیے 20 رکعت تراویح سے. تو 40 مقام قرب ہمیں ملے ہیں تراویحوں میں، یعنی 40 دفعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے تراویحوں میں. تو اپنے نظام الاوقات میں تراویحاں کہاں پڑھنی ہیں، پورے رمضان کی تراویح کہاں پڑھنی ہے. ایک دن بھی تراویح نہیں چھوڑنی. عزم بھی ہو کہ ایک نماز مسجد کی نہیں چھوڑوں گا، ایک تراویح نہیں چھوڑوں گا، ایک روزہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. پھر رمضان کی برکت سے تہجد میں سبھی اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے. عزم کرنے کی تہجد پڑھنی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ رمضان کی برکت سے تہجد دے، تہجد پورے سال کی دے. تہجد کی نماز، متقیوں کی نماز، صلحاء کی نماز، صالحین کی نماز، اللہ کے مقبولین کی نماز، اللہ کے عارفین کی نماز، عاشقین کی نماز، تہجد کی نماز. اتنی پیاری نماز، اتنی مبارک نماز، لیکن یہ نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے کیونکہ ہماری زندگی کے جو طریقے ہیں، طور طریقے بڑے خراب ہیں. رات کو دیر سے سونا، تو رات کو جو دیر سے سوئے گا اس کو تہجد نہیں ملتی، جو رات کو جلدی سوئے گا اس کو تہجد ملے گی. تو رمضان کی برکت سے تہجد بھی مل جائے گی. عزم کر لیں کہ تہجد پڑھنی پورے رمضان. عزم کر لیں کہ افطاری سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطاری سے پہلے کی دعائیں کرنی ہیں. عصر کے بعد کا وقت فرصت کا ہے، مسجد میں گزاروں گا. ہمارے ہاں عجیب ہی رواج بنا ہوا ہے کہ رمضان میں افطاری کی فکر، کھانے پینے کی فکروں میں زیادہ وقت گزر جاتا ہے. افطاری کرنا، کھلانا اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اتنے زیادہ ایٹم یعنی چیزیں ہوں جس سے ہم لوگوں کو کھلائیں. افطاری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اگلے سناؤں گا انشاءاللہ آگے کی دروس میں، ایک گھونٹ لسی سے بھی افطاری کا ثواب ملتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نا دسترخوان بھرا ہوا ہو. تو افطاری سے پہلے کی دعائیں، تہجد کی دعائیں، سحری میں بھی کھانے پینے کی فکر، افطاری میں بھی کھانے پینے کی فکر، سحری کی دعائیں بھی چلی گئیں، افطاری کی دعائیں بھی چلی گئیں. اور بالخصوص خواتین ان چیزوں سے بیچاری محروم رہتی ہیں. خواتین ان چیزوں سے محروم رہتی ہیں کیونکہ وہ سحری کے وقت بھی کچن میں ہوتی ہیں، افطاری کے وقت بھی کچن میں ہوتی ہیں. اگر ہم تھوڑی سی سہولت کر لیں کہ بھئی رات کی روٹی کھا لیں گے سحری میں، نہیں پکانا صبح روٹی، ایسا بھی ہو سکتا ہے. بھائی افطاری میں جو وقت لگتا ہے، زیادہ تر وقت لگتا ہے وہ جو گرم گرم چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، پکوڑے، سموسے، ان میں زیادہ وقت لگتا ہے کہ وہ ٹھنڈے کھائے نہیں جاتے. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ بھئی افطاری میں ہم سموسے پکوڑے رمضانوں میں نہیں کھائیں گے کیونکہ ویسے بھی چیزیں نقصان دیتی ہیں پیٹ کو. ہم گھر کی خواتین سے کہیں بھئی افطاری وہ بناؤ جو عصر سے پہلے بنا لو. مثال ہے چاٹ عصر سے پہلے بنا دی، دہی بڑے عصر سے پہلے بن سکتے ہیں، چھولے عصر سے پہلے بن سکتے ہیں. ایسے چیزیں عصر سے پہلے بنا کر رکھوا دیں اور گھر کی خواتین کو پابند کر دیا کہ ہم نے آپ کے کام کی سہولت کی ہے، عصر کے بعد گھر میں چولہا نہیں جلے گا، عصر کے بعد تو مصلی پہ ہو. کتنا پیارا رمضان گزرے گا. پھر
سحری میں اگر روٹی گرم کھانے کا شوق ہے تو بھائی تھوڑا جلدی اٹھا دیں گھر والوں کو، نہیں تو بہتر صورت کیا بھائی رات کو روٹی پکائی کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دی، صبح صرف چائے بنائی سالن گرم کی اور روٹی کھائی اور گھر والوں سے کہا چلو بھائی تہجد پڑھو، چلو بھائی دعائیں کرو. اگر اس طرح رمضان کر لیا کتنا پیارا رمضان گزرے گا. کہ گھر والوں کی بھی نمازیں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، اور مسجد میں ہمارا بھی وقت گزر رہا ہے، اور ان کا رمضان بھی قیمتی بن رہا ہے، ہمارا رمضان بھی قیمتی بن رہا ہے. یہ چیزیں اس کا اہتمام کرنا پڑے گا. یہ سارے عزم ہیں، ارادے ہیں ابھی سے. خریداری ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت مفتی عبدالروف اگروی صاحب، جو کام ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے ہو سکتے ہیں ان کو رمضان سے پہلے کر لو، تاکہ رمضانوں میں خریداری یا بازار یا ایسے کاموں میں وقت ضائع نہ ہو. مثال ہے، رمضان کا راشن رمضان میں لانا کوئی ضروری تو نہیں ہے. رمضان کے لیے راشن، وہ جو گھر کا راشن آتا ہے ابھی لا کر رکھ دیں، ابھی سے لا کر رکھ دیں تاکہ رمضان میں یہ خریداری نہ ہو. پھر جو ضروری خریداری جیسے پھل وغیرہ خریدنے ہوتے ہیں وہ رمضان میں خرید لیے، وہ بھی ظہر کے بعد خرید لیے. تو ایک تو یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ جو کام رمضان سے پہلے ہو سکتے ہیں ان کو رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان میں ان کاموں میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو. اب عید کی خریداری ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس دفعہ کی عید تو پرانے کپڑوں میں ہونی چاہیے. جو ہمارے مسلمان فلسطینی مظلوموں کے ساتھ ہو رہا ہے، کتنے ہزاروں شہید ہو گئے، گھر سب کے اجڑ گئے، وہ اس قدر تکلیف میں ہیں، اور ہم اپنی عید کی شاپنگوں میں بازاروں میں جائیں تو تھوڑی سی غیرت ایمانی بھی ہونی چاہیے. دل میں ایک درد ہونا چاہیے. اللہ کرے ہمارے دلوں میں درد اٹھ جائے. درد کس چیز کا؟ غم، مسلمانوں کا غم، مسلمانوں کا درد کہ ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہو اور ہمارے منہ سے بریانی اور قورمے اتر رہے ہوں. احساس ہونا چاہیے. اللہ والوں کی یہ کیفیت نہیں تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیفیت نہیں تھی. آپ کسی کو پریشان دیکھ کر آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے، آپ بے قرار ہو جایا کرتے تھے، آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے. تو ان حالات میں جو حالات آج ہمارے چل رہے ہیں، اور بالخصوص فلسطین میں جو ہو رہا ہے، کتنے مظلوم معصوم بیچارے بے گھر، اور کتنے شہداء، اور کتنے یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. اب جب ان کی مناظر دیکھیں انسان، کتنے ایسے بچے ہیں جن کے بتاتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی نہیں رہا، اس کا پورا خاندان شہید ہو گیا، یہ بچہ اکیلا رہ گیا. ایسے مناظر دیکھنے کو آتے ہیں کہ دل پھٹتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ انسان کیا کرے، اللہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. معصوم بچہ، ایک معصوم بچہ اپنے بھائی چھوٹے سے معصوم بچے کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور چھوٹا گود کا بچہ، دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے. ماں کہاں ہے؟ ماں شہید ہو گئی. ماں شہید ہو گئی ہے. وہ اپنے معصوم، وہ چھوٹا بچہ اپنے چھوٹے بچے کو پیار کر رہا ہے. تو اس وقت تو بڑے عجیب حالات ہیں. سچی بات ہے کہ کھانے پینے کی فکریں بھی ختم ہو جانی چاہیے، پہننے اوڑھنے کی فکریں ختم ہو جانی چاہیے، کہ ہمارے کپڑے اچھے سل جائیں، عید آ رہی ہے، ہمارے گھر کے دسترخوان سج جائیں، عید آ رہی ہے، ہمارے گھر میں رنگ، بہت سارے لوگ رنگ کرواتے ہیں، رنگ اور گھر کی تیاریاں، فرنیچر بدلتے ہیں، عید آ رہی ہے. ارے بھائی یہ ساری چیزیں تو اب دل نہیں مانتا ان چیزوں کو کرنے کو. ایمان والا ہو، مسلمان ہو، اس کا ضمیر اتنا سویا کہ اس کو احساس بھی نہیں. دیکھیں ذرا میں ایک بات بتاتا ہوں، اگر قریب میں کہیں کوئی لاش رکھی ہوئی ہو، مردہ رکھا ہوا ہو، ہم کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی بھی کھانا نہیں کھایا جاتا. مردہ رکھا ہوا ہو، کسی کی لاش رکھی ہوئی ہو، کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو، اور ہم سے کہا جائے آؤ بریانی کھاتے ہیں بیٹھ کے، آؤ قورمہ کھاتے ہیں بیٹھ کے، بھائی کیا ہو گیا، کیسی باتیں کرو، دل نہیں چاہ رہا. ضمیر گوارا نہیں کرتا نا، ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنازہ رکھے میں بریانی قورمے کھاؤں. اسی طرح مسلمان کا ایمان اس بات کو برداشت نہیں کرتا، ایمانی روحانی کیفیت
کہ ایک طرف کے مسلمانوں پر آگ برس رہی ہے، وہ ظلم کی انتہا ان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور وہ بیچارے اس تکلیف میں، اور ہم یہ سارے مناظر سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے تو کپڑے اچھے ہونے چاہیے، عید آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، ہمارے گھر میں راشن بھرنا چاہیے، اور ہماری دعاؤں میں ان کے لیے دعائیں نہ نکلیں۔ تو یہ ضمیر، جب ضمیر مرتا ہے انسان کا، جب ضمیر مرتا ہے تو یہ چیزیں دکھتی ہیں، اور ضمیر جب جاگتا ہے نا پھر انسان کو گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی یہی کیفیت رہی کہ وہ کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، تو بھئی ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی رمضان کی دعاؤں میں نا اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے بہت دعائیں کرنی ہیں، بہت دعائیں کرنی ہیں، فکر مند رہنا ہے۔ دیکھیں بے فکرہ انسان نہیں ہونا چاہیے، سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا چاہیے کہ ہائے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، ہائے ہمارے مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ بہرحال تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ آگے بھی رمضان کے فضائل عصر کے بعد کا درس بھی ہوگا۔ کوشش کریں مسجد میں جو عصر کے بعد کا درس ہوتا ہے اس میں رمضان کے فضائل مسائل بیان ہوتے ہیں، اس میں بھی شرکت کریں۔ تراویح کے بعد قرآن کریم کے مضامین بیان ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی معمول ہے کہ تراویح کے بعد 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ جو پارہ ہم پڑھتے ہیں سوا پارہ اسی کے اہم مضامین بیان کرتے ہیں، تاکہ قرآن کریم کا بھرپور اثر ہمارے اوپر ہو، قرآن کریم کا بھرپور اثر ہمارے اوپر ہو جائے۔ تو جہاں بھی قرآن تراویح پڑھیں کوشش کریں کہ اگر وہاں کہیں تراویح کے بعد اس طرح کی ترتیب ہے تو اس میں بیٹھ جائیں۔ ایک تو ہوتی ترتیب ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 4 رکعت پڑھاتے ہیں پھر 4 رکعت کے مضامین بیان کرتے ہیں، اس میں تراویح کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ شروع زمانے سے آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہیں کہ تراویح کو روک کر 4 رکعت پڑھائی پھر قرآن کریم کا ترجمہ بدل، اس طرح اسلاف میں آج تک کبھی دکھا نہیں ہے، کیونکہ تراویح کا جو تسلسل ہے نا 20 رکعتیں ترتیب سے ہو جائیں وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اور تسلسل جب ٹوٹتا ہے، مثال ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور 2 سنتیں ہم پڑھیں 1 گھنٹے بعد تو وہ جوڑ نہیں رہتا، اس لیے بہتر صورت یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح ہو جائیں، اس کے بعد قرآن کریم کے مضامین ہوں تو اس میں شرکت کریں، دروس میں شرکت کریں۔ رمضان سے متعلق، رمضان کے فضائل سے متعلق جو مستند علماء کی کتابیں ہیں اور بیانات ہیں وہ ضرور سنیں۔ دیکھیں ہر چیز کے سننے سے اس چیز کی اہمیت دل میں آتی ہے۔ ہم نہیں سنیں گے اور اپنے گھر والوں کو نہیں سنائیں گے تو رمضان ایسے ہی گزر جائے گا۔ ہم سنیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے لوگوں تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اے لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی میں روزہ ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس کی عبادتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نفلی عبادتیں فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر۔ یہ فضائل کے بیانات اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں اور خود بھی سنیں اور رمضان میں بھی سنتے رہیں، تاکہ رمضان فضائل سے نا ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کر چاہتا ہے کرنے کو، کر لو کچھ کر لو۔ اور رمضان سے کی مناسبت سے 3-4 کام بڑے ضروری ہیں جو قرآن میں آئے ہیں۔ پہلا کام روزہ اچھا ہونا چاہیے، روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دوسرا کام رمضان کی مناسبت سے قرآن کی تلاوت بہت زیادہ ہونی چاہیے قرآن کی تلاوت۔ اور تیسرا کام رمضان کی مناسبت سے دعائیں بہت زیادہ ہونی چاہیے، تہجد کے وقت بھی دعائیں مانگی کم سے کم آدھے گھنٹے کی، افطار سے پہلے بھی دعائیں مانگی کم سے کم 20 منٹ کی۔ اور رمضان کی ہر دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، سمندر کی مچھلیوں کو مقرر کیا ہوا آمین کا، اور روزہ دار کی دعاؤں پر۔ تو 3 کام کا بھی سے عزم کر لیں جو ضروری ہیں، روزہ، تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ دعا۔ اور پھر کچھ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیا رمضان میں، سخاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خرچ کرتے تھے،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ سارے سال کا خرچ کرنا ایک طرف، رمضان میں خرچ کرنا ایک طرف. آپ رمضان کے مہینے میں بہت خرچ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خرچ کرتے تھے. صرف زکوٰۃ نکال دینے سے یہ سخاوت نہیں ہوتی، وہ تو فرض ہے، وہ تو نکالنا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو نکالنی ہے. اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے اپنے پاکیزہ مال سے، لوگوں کے افطار، لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام، اس کا اہتمام کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے. تو اگر ہم روزہ، اس کے ساتھ قرآن، اس کے ساتھ دعا، سخاوت ملا لیں، اور باقی جو فرائض ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، تراویح ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان ہمارا بہت اچھا گزر جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سب کو نصیب فرمائے عافیتوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو یہ رمضان اور اس کی ساری برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتوں سے مسلمانوں پر جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ختم فرما دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین. یا اللہ ہم سب کے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اللہ جو کچھ باتیں کہیں سنی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اے اللہ اخلاص کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ اللہ خیر کے کاموں کی، نیکی کے کاموں کی، عبادتوں کی توفیق نصیب فرما دیجیے. سارے خیر کے کام، اچھائی کے کام، بھلائی کے کام، نیکیوں اور تقوی کے کام، اعمال صالحہ والے کی توفیق اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہمت کے ساتھ خوب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ سب کو نصیب فرما، سارے مسلمانوں کو نصیب فرما. اللہ اس کی برکتیں سب کو نصیب فرما. یا اللہ مغفرت کے فیصلے بھی سب کے حق میں فرما، جہنم سے خلاصی کے پروانے بھی سب کو نصیب فرما. ہم سب کی زندگیوں میں، عمروں میں برکتیں نصیب فرما، اور رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما. اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اللہ ہم سب کو نصیب فرما. ہم سب کی زندگیوں میں، اور ہم سب کے بڑوں کی زندگیوں میں، والدین کی زندگیوں میں، عمروں میں برکتیں نصیب فرما، اور رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما. اے اللہ بھی سے تیاری کی توفیق نصیب فرما. غفلتوں اور گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، غفلتوں اور گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم رمضان کی برکتوں سے محروم ہو سکتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرما. سارے گناہوں سے بچا لیجیے، سارے گناہوں سے بچا لیجیے، سارے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، سارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ صحیح طریقے سے نیکی کی، تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ